بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ شروع کرنے سے پہلے لائک کر لیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی، محض خامیوں یا کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی، وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ یہ بلندی کیسی ہے، یہ خیال کس نقاد کا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تیسرا نمبر، آل احمد سرور۔ یہ قول آل احمد سرور کا ہے کہ اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی، محض خامیوں یا کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی، وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ یہ بلندی کیسی ہے۔ یہ خیال آل احمد سرور کا ہے۔ آل احمد سرور کے کچھ مشہور اقوال ہیں۔ میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں، نہ اشتراکیت کا پرچار۔ بقول آل احمد سرور، ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہا ہے، مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب ہے، نہ اخلاق کا نائب۔ ادب ہرجائی ہے، اور ادب کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے۔ یہ معلومات نہیں تاثرات عطا کرتا ہے، یہ علم نہیں عرفان دیتا ہے، یہ نظریہ نہیں نظر بخشتا ہے۔ آل احمد سرور کی پیدائش 1911 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی تھی، یہاں 12 نہیں ہوگا، 1911 ہوگا، اور وفات 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ آل احمد سرور کی تصانیف کے بارے میں بات کریں تو تنقیدی اشارے 1942 یا 23 مضامین پر مشتمل ہے۔ سلسبیل 1935 آل احمد سرور کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ خواب اور خلش، یہ بھی آل احمد سرور کا شعری مجموعہ ہے۔ خواب باقی ہیں، داخل نصاب آل احمد سرور کی خودنوشت۔ خواب باقی ہیں، تنقید کیا ہے، ادب اور نظریہ، نظر اور نظریہ، نئے پرانے چراغ، ذوق جنوں، مسرت سے بصیرت تک، تنقید کے بنیادی مسائل، پہچان اور پرکھ، فکر روشن، افکار کے دیے، اردو میں دانشوری کی روایت، اقبال نظریہ اور شاعری، اقبال فیض اور ہم، اقبال دانشور، اقبال عرفان غالب، عکس غالب، اقبال اور ان کا فلسفہ، یہ سبھی آل احمد سرور کی تصانیف ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ خواب و خیال کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ خواب و خیال کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا افسانہ۔ خواب و خیال کا تعلق افسانہ سے ہے۔ خواب و خیال مجنوں گورکھپوری کا افسانہ ہے اور منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے۔ یاد رہے کہ خواب و خیال یہ ایک افسانہ ہے اور یہ مجنوں گورکھپوری کا افسانہ ہے، اور اسی نام سے منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے۔ خواب و خیال میر اثر اور میر تقی کی مثنوی بھی ہے۔ خواب و خیال مجنوں گورکھپوری کا افسانہ ہے اور منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ، اور خواب و خیال کے نام سے ہی مثنوی ہے میر تقی میر اور میر اثر کی۔ مجنوں گورکھپوری کی تصانیف و تالیفات کے بارے میں بات کریں تو افسانہ اور اس کی غایت، تنقیدی حاشیے، یہ اہم تخلیق ہے مجنوں گورکھپوری کی۔ اقبال اجمالی تبصرہ،
نقوش و افکار شعر و غزل بھی مجنو گورکھپوری کی اہم کتاب ہے۔ غزل سرا اردو، تاریخ جمالیات، دوش و فردہ، نکات مجنو گورکھپوری کا ناولٹ گردش، سرنوشت مجنو گورکھپوری کا ناول ہے۔ 3 مغربی ڈرامے، نقش ناہید، افسانہ خواب و خیال، صید زبوں، سنگھاسن، 32 نگاہ بازگشت، انتخاب دیوان شمس تبریز، سراب، محبت کا جوگ، سبز پری، ادب اور زندگی، آغاز ہستی، سوگوار شباب، مریم مجدلانی، ارمغان مجنو۔ ظہر عشق کو مجنو گورکھپوری نے ترتیب دیا ہے اور یہ مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی ہے۔ غالب شخص اور شاعر، یہ بھی مجنو گورکھپوری کی اہم تخلیق ہے۔ پردیسی کے خطوط، یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سمن پوش اور دوسرے افسانے۔ مجنو گورکھپوری کا اصل نام احمد صدیق تھا اور تخلص مجنو کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1904 عیسوی کو خلیل آباد میں ہوئی تھی اور وفات 1988 عیسوی کو کراچی میں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل میں سے ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے؟ اپبھرنش کو۔ ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے اپبھرنش کو۔ اپبھرنش کو ہند آریائی زبانوں کو عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا گیا ہے۔ اپبھرنش کی 4 قسمیں ہیں: شور سینی اپبھرنش، مگدھی اپبھرنش، ارد مگدھی اپبھرنش اور مہاراشٹری اپبھرنش۔ یاد رہے کہ اپبھرنش کی 4 قسمیں ہیں: شور سینی، مگدھی، ارد مگدھی اور مہاراشٹری۔ شور سینی اپبھرنش ان سب میں ممتاز حیثیت کی مالک ہے۔ یاد رہے دوستو کہ شور سینی اپبھرنش جو ہے اس چاروں میں ممتاز حیثیت کی مالک ہے۔ شور سینی اپبھرنش کی بولیاں کھڑی بولی یا ہندوستانی، راجستھانی، مارواڑی، میواتی، پنجابی یا مغربی پنجابی یا ڈوگری اور گجراتی۔ شور سینی اپبھرنش کی 4 بولیاں کھڑی بولی یا ہندوستانی، راجستھانی، مارواڑی یا میواتی، پنجابی یا مغربی پنجابی یا ڈوگری اور گجراتی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چکبست۔ دوسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چکبست کا اصل نام پنڈت برج نارائن چکبست تھا اور تخلص چکبست کرتے تھے۔ چکبست کو قومی شاعر بھی کہا جاتا ہے اور یاد رہے کہ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ چکبست کی پیدائش 1882 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی تھی اور وفات 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام پنڈت ادت نارائن تھا۔ حب قومی 1894 عیسوی میں چکبست نے کشمیری پنڈتوں کی کانفرنس میں سنائی تھی۔ شاعری کے استاد مرحمت الدولہ حکیم اور افضل الدولہ افضل تھے۔ برج نارائن چکبست کی شاعری خاص طور پر وطنی شاعری ہے۔ ماہنامہ صبح امید 1918 عیسوی میں برج نارائن چکبست نے جاری کیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ ماہنامہ صبح امید کو 1918 عیسوی میں پنڈت برج نارائن چکبست نے جاری کیا تھا۔
برج نارائن چکبست نے حال ہی کے مقدمہ شعر و شاعری پر سخت اعتراض جتایا ہے۔ صبح وطن جلوہ صبح اگلے لوگ، یہ چکبست کے شعری مجموعے ہیں۔ صبح وطن، جلوہ صبح اور اگلے لوگ، یہ پنڈت برج نارائن کے شعری مجموعے ہیں۔ داخل نصاب برج نارائن چکبست کی نظم رامائن کا ایک سین جو کہ مسدس کی حیت میں ہے، خاک ہند یہ بھی مسدس کی حیت میں ہے، اور خاک ہند چکبست کے شعری مجموعہ صبح وطن میں شامل ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ انہوں نے اپنی نظموں میں ذاتی احساسات اور کشمکشوں کو آواز عطا کی ہے، اس میں ان کا سماجی شعور بھی ابھر آیا ہے۔ احتشام حسین نے یہ رائے کس شاعر کے بارے میں دی ہے؟ انہوں نے اپنی نظموں میں ذاتی احساسات اور کشمکشوں کو آواز عطا کی ہے، اس میں ان کا سماجی شعور بھی ابھر آیا ہے۔ احتشام حسین نے یہ رائے کس شاعر کے بارے میں دی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اختر الایمان، تیسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ احتشام حسین کے کچھ تنقیدی نظریات ہیں۔ ایک خیال کو جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو، شدت احساس کے ساتھ مخصوص فنی طریقے اظہار کے ساتھ پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے۔ یہ نظریہ سید احتشام حسین کا ہے۔ تنقید نگاری سے میرا مقصد ادب کی حقیقت و ماہیت پر غور کرنا، شاعر اور ادیب کو اس کی تخلیقی کاوش پر، نقاد کو اس صحیح شعور و ادراک پر داد دینا اور ادب کو زندگی کے تہذیبی رشتے میں دیکھنا ہے۔ یہ نظریہ جو ہے سید احتشام حسین کا ہے۔ احتشام حسین کے نزدیک ایک نقاد کے لیے لازم ہے کہ اس میں سماجی شعور کے ساتھ جمالیاتی احساس بھی ہو۔ اقبال صرف آزادی کے مفکر اور فلسفی ہی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ایسے خدوخال کے شاعر کی حیثیت سے بھی زندہ رہیں گے جو غیر معمولی لطافت و حسن اور طاقت سے بھرے ہوئے گیت گاتا ہے۔ یہ احتشام حسین کا نظریہ ہے اقبال کے تعلق سے۔ بقول احتشام حسین، نقاد صرف حیت اور صورت کے حسین لباس سے آسودہ نہیں ہو سکتا، مواد اور مضمون کے صحت بخش عناصر کا تجزیہ بھی اس کے فرائض میں داخل ہے۔ احتشام حسین کے نزدیک حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کا مواد کا مطالعہ سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور جہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کے مواد کا مطالعہ سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور جہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ بقول احتشام حسین، مواد اور حیت میں جو تعلق ہے اس کی آمیزش سے ادب بنتا ہے، اور ساری دنیا کے تخلیقی ادب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں مواد اور حیت کا وہ ساحرانہ امتزاج ہے جو تاریخی سچائیوں میں حسن اور زندگی پیدا کرتا ہے۔ نقاد کو اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بقول احتشام حسین، طرز اظہار اور قدرت بیان کو فن کی تکمیل میں یقیناً بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن ہر عہد میں اس کا تعلق اس مواد سے رہتا ہے جس کے لیے طرز اظہار اختیار کیا جاتا ہے۔ بقول احتشام حسین، تخلیقی عمل کے سماجی ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ اس سے سماج کو فائدہ پہنچے، محنت کش اپنی محنت کا پھل کھائے اور آزادی کی جد و جہد میں اسے مدد ملے۔ احتشام حسین کے نزدیک جو نقاد صرف جمالیات پر نظر رکھتے ہیں اور سماجیت کو نظر انداز کرتے ہیں وہ پورے طور پر تنقید کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ احتشام حسین کے مطابق سائنٹیفک نقطۂ نظریہ وہ ہے جو ادب کو زندگی کے معاشی، معاشرتی اور طبقاتی روابط کے ساتھ
متحرک اور تغیر پذیر دیکھتا ہے۔ یہ ایک ہمہ گیر نقطہ نظر ہے اور ادبی مطالعے کے کسی اہم پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا۔ لسانیات کے تعلق سے احتشام حسین کا قول ہے کہ لسانیات کے علماء نے دلی کے آس پاس کی اردو زبان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بول چال کے لیے یہ زبان ایک ترقی پذیر شکل میں بہت دنوں سے رائج تھی اور آپس کے تعلقات میں بہت سی ایسی کہاوتیں، ایسے محاورے اور جملے پیدا ہو گئے تھے جو عوام سے اس کے تعلق کا پتہ دیتے ہیں۔ تنقید نگاری کئی حیثیتوں سے سب سے مشکل اور ذمہ دارانہ صنف ادب ہے۔ بقول احتشام حسین، تنقید نگاری کئی حیثیتوں سے سب سے مشکل اور ذمہ دارانہ صنف ادب ہے۔ نقاد ایک لحاظ سے عام پڑھنے والوں اور مصنفوں کے درمیان رابطہ کا کام دیتا ہے۔ یہ احتشام حسین کا تنقیدی نظریہ ہے۔ احتشام حسین کی پیدائش 1912 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی تھی اور وفات 1972 عیسوی کو الہ آباد میں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ گراں گزرے گا حرف آرزو اس طبع نازک پر، نگاہ شوق اس مضمون رنگی کو ادا کر دے۔ یہ کس کا شعر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا نمبر، حسرت موہانی۔ حسرت موہانی کی پیدائش 1880 عیسوی کو موہان میں ہوئی تھی اور وفات 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ حسرت موہانی کے کچھ مشہور اشعار ہیں۔ حسن بے پرواہ کو خود بی و خود آرا کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ نہیں آتی تو ان کی یاد مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً لیکن، میں نے پوچھا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا نمبر، خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد کی پیدائش 1921 عیسوی کو دہلی میں ہوئی تھی اور وفات 1785 عیسوی کو دہلی میں ہے۔ خواجہ میر درد کی پیدائش 1721 عیسوی کو دہلی میں اور وفات 1785 عیسوی کو دہلی میں ہے۔ خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر تھے۔ بقول خواجہ میر درد، شاعری کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ آدمی اپنا پیشہ بنا لے اور ناز کرے۔ خواجہ میر درد کے دیوان کو وحید قریشی نے مرتب کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مدن بان اور جوگی مہندر گر کس داستان کے کردار ہیں؟ مدن بان اور جوگی مہندر گر کس داستان کے کردار ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، رانی کیتکی کہانی۔ مدن بان اور جوگی مہندر گر یہ داستان رانی کیتکی کی کہانی کے کردار ہیں۔ رانی کیتکی کہانی انشاء اللہ خان انشا نے حسین علی خان کی فرمائش پر 1803 عیسوی میں لکھی تھی اور مولوی عبدالحق نے 1933 عیسوی میں کتابی صورت میں شائع کیا تھا۔ انشاء اللہ خان انشا کا مشہور قول ہے، یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ۔
इंशा की पैदाइश 1752 ईस्वी को मुर्शिदाबाद में हुई थी और वफ़ात 1817 ईस्वी को मुर्शिदाबाद में ही हुई थी। इंशा आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ गए थे। दरियाए लताफ़त इंशाउल्लाह ख़ान इंशा का मशहूर तसनीफ़ है। दरियाए लताफ़त 1802 यह उर्दू नहव सर्फ़ और क़वाइद पर मुश्तमिल है। यह पूछा जाता है अक्सर, ये इंशाउल्लाह ख़ान इंशा की तसनीफ़ जो है दरियाए लताफ़त, ये अक्सर पूछे जाते हैं। दरियाए लताफ़त एक सदफ़ और 7 जज़ीरों पर मुश्तमिल है। सिल्के गौहर ये इंशाउल्लाह ख़ान इंशा का गैर मनक़ूता किताब है, यानी इसमें कोई नुक्ता वाला हर्फ नहीं है। रानी केतकी के किरदार राजा सूरज भान, रानी कामलता, रानी लक्ष्मी बास, महेंद्र जोगी या महेंद्रगढ़ वगैरह हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़ीर अकबर आबादी की किस नज़्म में नसरीन, मोतिया, समन, सूरजमुखी, गुलाब, बेला, दाऊदी, लाला और जूही फूलों का जिक्र आया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर, आईना। नज़ीर अकबर आबादी की कुछ मशहूर नज़में हैं। होली या तरकीब बंद में है, तंदुरुस्ती या मुसद्दस की शक्ल में है, मुफलिसी ये दाखिल नसाब नज़्म है और यह मुखम्मस की हैयत में है। बरसात की बहारें, शहर आशूब, आदमी नामा भी दाखिल नसाब नज़्म है और यह मुखम्मस की हैयत में है। आटे दाल, तलाशे ज़र, मौत, कलजुग, ये सभी जो है नज़्में नज़ीर अकबर आबादी के हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खुतूत का असल जौहर खुलूस व एतमाद है। अपना खुलूस और दूसरे पर एतमाद खुतूत में काबिलियत का इजहार न करना चाहिए। शराफत, खुश तबा और खैर अंदेशी से काम लेना चाहिए। यह इबारत रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मज़मून से माखूज़ है? खुतूत का असल जौहर खुलूस व एतमाद है। अपना खुलूस और दूसरे पर एतमाद खुतूत में काबिलियत का इजहार न करना चाहिए। शराफत, खुश तबा और खैर अंदेशी से काम लेना चाहिए। यह इबारत रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मज़मून से माखूज़ है? तो इसका सही जवाब होगा तीसरा नंबर, अपनी याद में। मज़ामीन रशीद 20 मज़ामीन पर मुश्तमिल है। इस मज़ामीन में शामिल मज़ामीन सरगुज़श्त, अहद गुल, हाजी साहब, मौलाना सुहेल, धोबी, वकील साहब, अपनी याद में, चार पाई, अरहर का खेत, गवाह, शैतान की आंत, माता बदल, कारवां बेदास्त, घाघ, आमद में आवर्द, मुगालता, मुर्शिद, मसल्लस, कुछ का कुछ और सलाम हो नजद पर शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहते हैं जिसको इश्क किसका अफसानवी मजमुआ है? कहते हैं जिसको इश्क किसका अफसानवी मजमुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर, ख्वाजा अहमद अब्बास। कहते हैं जिसको इश्क ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमुआ है। कहते हैं जिसको इश्क में 3 तवील अफसाने हैं। कहते हैं जिसको इश्क, शुक्र अल्लाह का और मुसव्विरी। ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश 1914 ईस्वी को पानीपत में हुई थी और वफ़ात 1987 ईस्वी को मुंबई में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
इंदर सभा में राजा इंदर की सभा में जोगन के आने की इत्तला राजा इंदर को कौन देता है? इंदर सभा में राजा इंदर की सभा में जोगन के आने की इत्तला राजा इंदर को कौन देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालादेव। पहला नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। इंदर सभा में राजा इंदर की सभा में जोगन के आने की इत्तला राजा इंदर को कालादेव देता है। ड्रामा इंदर सभा में कुल 8 किरदार हैं, जिनमें 4 परियों का किरदार का जिक्र है। गुलफाम, जिस पर सब्ज परी अख्तर नगर के लाल महल की छत पर सोता हुआ देखकर आशिक हो गई थी। सब्ज परी राजा इंदर की सभा की रक्कासा और गुलफाम की माशूका रहती है, जो गुलफाम के लिए जोगन बनकर दर बदर फिरती और गीत गाती रहती है। सब्ज परी का किरदार तमाम परियों में सबसे अहम है। याद रहे दोस्तों कि सब्ज परी का किरदार तमाम परियों में सबसे अहम है। पुखराज परी, नीलम परी, लाल परी, ये तीनों भी राजा इंदर की सभा की रक्कासाएँ हैं। काला देव, जो सब्ज परी के कहने पर गुलफाम को सोते में उठा लाता है। लाल देव, जो राजा इंदर को गुलफाम के बारे में बताता है कि यहाँ एक इंसान आ गया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मंदरज झैल इबारत किस दास्तान से माखूज है? आखिर जब बहुत व्याकुल हुई तब दाई से कहा और ढेर सारा इनाम दिया। वह उस जवान को किसी न किसी ढब से पोशीदा मेरी धराहर में ले आई। तब यह भी मुझे चाहने लगा। बहुत दिन उस इश्क मुश्क कटे। एक रोज़ चौकीदार ने आधी रात को हथियार बांधे और महल में आते देखकर उसे पकड़ा और राजा से कहा, उसे हुक्मे कत्ल कहा। सब अरकान ने कह सुनकर जान बख्शी करवाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर, बागो बहार। यह इबारत जो है दास्तान बागो बहार में आया है। यह इबारत बागो बहार के सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह से माखूज़ है। याद रहे दोस्तों, यह इबारत जो है बागो बहार के सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह से माखूज़ है। आज़ाद बख्त रोम का बादशाह रहता है। दूसरा दरवेश मुल्क फ़ारस का शहज़ादा है और उसकी शादी बसरा की शहज़ादी से होती है। दूसरे दरवेश के चंद अशार, ए यारो इस फ़कीर का टुक माजरा सुनो, मैं इब्तदा से कहता हूँ ता इंतहा सुनो, जिसका इलाज कर नहीं सकता कोई हकीम, हैगा हमारा दर्द निपट ला दवा सुनो। बागो बहार के किरदार हातिम ताई का किस्सा एक शख्स फ़कीर को सुनाता है। नौफिल ये अरब का बादशाह रहता है। शहज़ादा फ़ारस, दूसरा दरवेश फ़कीर के भेस में बसरा गया था। शहज़ादा फ़ारस जो है दूसरा दरवेश का किरदार है और यह फ़कीर के भेस में बसरा गया था। बेदार बख्त या फ़कीरों की तरह खातिरदारी करता था। बहरोज़ शहज़ादी के यहाँ सौदागर का काम करता था। बहरोज़ ने तिजारत के लिए शहर नीम का सफ़र किया था। याद रहे कि बहरोज़ ने तिजारत के लिए शहर नीम का सफ़र किया था। परिजाद जवान जो जर्द बैल पर सवार होकर आता है। बसरे की शहज़ादी 7 बहनें थीं। शहर नीम रोज़ के लड़के को नजूमी 14 बरस तक सूरज चाँद देखने से मना करते हैं। शहर दूसरे दरवेश के तहत दर्ज चंद अशार, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। यहाँ ताकत नहीं होगा, ताअत होगा।
آفتوں کو عشق کی عاشق سے پوچھا چاہیے، کیا خبر عاشق کو ہے صادق سے پوچھا جائیے۔ یہ اشعار سیر دوسرے درویش کے تحت آئے ہیں۔ اس عشق کی بدولت کیا کیا خرابیاں ہیں، دل میں اداسیاں ہیں اور اضطرابیاں ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی ہے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی جڑیں عوامی زندگی میں پیوست ہیں، اور دلیل ہے کیونکہ انہوں نے اپنی شاعری میں ہندوستانی معاشرت اور تہذیب کے عناصر کو موضوع بحث بنایا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پہلا، دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی جڑیں عوامی زندگی میں پیوست ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، اور دلیل ہے کیونکہ انہوں نے اپنی شاعری میں ہندوستانی معاشرت اور تہذیب کے عناصر کو موضوع بنایا ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی جڑیں عوامی زندگی میں پیوست ہے کیونکہ انہوں نے اپنی شاعری میں ہندوستانی معاشرت اور تہذیب کے عناصر کو موضوع بنایا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ یا بندہ تیری ذات۔ اقبال کی کس نظم کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو لینن خدا کے حضور میں، چوتھا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اقبال کا یہ شعر ان کی نظم لینن خدا کے حضور سے ماخوذ ہے۔ نظم لینن خدا کے حضور میں اقبال کا شعری مجموعہ بال جبریل 1935 میں شامل ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آگ کا دریا 1959۔ گوتم نیلمبر ناول آگ کے دریا کا کردار ہے۔ ناول آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا مشہور ناول ہے جو 1959 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ قرۃ العین حیدر نے اس ناول کا آغاز ٹی ایس ایلیٹ کی نظم سے اخذ کیا ہے۔ ناول آگ کا دریا میں قرۃ العین حیدر نے شعور کی رو کی تکنیک استعمال کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اس ناول کو 4 ادوار میں تقسیم کیا اور ہر دور کو 4 کہانیوں میں پیش کیا ہے۔ ناول آگ کا دریا میں قرۃ العین حیدر نے 2500 سال تاریخ کو پیش کیا ہے۔ پہلے دور کی کہانی بدھ مت کے زمانے سے شروع ہو کر مسلمانوں کے ہندوستان کے آمد تک کی ہے۔ اس دور کا مرکزی کردار گوتم نیلمبر اور اس کا دوست ہری شنکر ہے۔ دوسرے دور میں مسلم کو عروج کا احاطہ کیا گیا ہے اور مغلوں کی کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس دور کا مرکزی کردار ابو المنصور کمال الدین ہے جو عربی، اسلامی اور مغلیہ کلچر کا نمائندہ ہے۔ تیسرا ادوار انگریزوں کے ہندوستان میں آمد سے شروع ہوتا ہے، اس کا مرکزی کردار رسل ایٹلے ہے۔ چوتھا دور میں ہر دور کا نچوڑ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں تقسیم ملک کے کچھ عرصے پر بحث کی گئی ہے۔ اس حصے کے کردار چمپا احمد، نواب کمسن، عامر رضا، گوتم کمال، ہری شنکر، طلعت، نرملا وغیرہ ہیں۔ ناول آگ کا دریا چندر گپت سے لے کر تقسیم ملک کے المیہ پر ختم ہوتا ہے۔ ناول آگ کا دریا کا عنوان قرۃ العین حیدر نے جگر مراد آبادی کے شعر سے لیا ہے۔ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے ناول آگ کا دریا کا انگریزی ترجمہ دا ریور آف فائر کے نام سے کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناول لندن کی ایک رات کب شائع ہوا تھا؟
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर 1939। नाविल लंदन के एक रात सज्जाद ज़हीर का नाविल है। इनका असल नाम सैयद सज्जाद ज़हीर था और उर्फियत बन्ने भाई। सज्जाद ज़हीर की पैदाइश 1905 ईस्वी को लखनऊ में हुई थी और वफ़ात 1973 ईस्वी को कज़ाकिस्तान में और तदफीन दिल्ली में हुई थी। इनके वालिद का नाम सैयद वज़ीर हुसैन और वालदा का सकीना फ़ातिमा। सज्जाद ज़हीर अखबार कौमी जंग के एडिटर भी रहे हैं। नुक़ूशे ज़िंदा सज्जाद ज़हीर के ख़ुतूत का मजमुआ है जिसको उन्होंने रज़िया के नाम लिखा है। सज्जाद ज़हीर की तसानीफ़ लंदन की एक रात, ज़िक्र हाफिज़, रोशनाई ये रिपोर्टाज है, यादें ये भी रिपोर्टाज है, पखला नीलम यह नसरी नज़मों का मजमुआ है। सज्जाद ज़हीर की मज़ामीन उर्दू की जदीद इनक़लाबी शायरी, उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी, अंगारे में शामिल अफ़साने सज्जाद ज़हीर के नींद नहीं आती, जन्नत की बशारत और गर्मियों की रात, दुलारी और फिर ये हंगामा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हम नहीं उनमें जो पढ़ लेते हैं तोते की तरह, मकतबे इश्क व वफ़ा तजर्बा आमोज़ भी था। नाविल उमराऊ जान अदा का कौन सा हिस्सा शुरू इस शेर से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा नंबर। पहले हिस्से का शेर, इब्तदा आवारगी की जोश वहशत का सबब, हम तो समझे हैं मगर नासिख को समझाएंगे क्या। दूसरा हिस्सा का शेर, दे फड़कने की इजाज़त सयाद, शब अव्वल है गिरफ्तारी की। तीसरा हिस्सा का शेर, एक ख़याल में इंसान की बसर हो नहीं सकती, अब रंगे तबीयत का बदल जाए तो अच्छा। चौथा हिस्सा में शामिल शेर, हम नहीं उनमें जो पढ़ लेते हैं तोते की तरह, मकतबे इश्क व वफ़ा तजर्बा आमोज़ भी था। ये इम्पोर्टेंट है साथियों। पांचवा हिस्सा में शेर, एक शातिर चोर दिल मेरा चुरा कर ले गया, पासबां कमबख्त सब सोते के सोते रह गए। छठवां हिस्सा में शामिल शेर, कुछ उनको इम्तहान वफ़ा से गर्ज न थी, एक ज़ार व नातवा के सताने से काम था। सातवां हिस्सा में शामिल अशार, इत्तफ़ाक़ात ज़माना से या कुछ दूर नहीं, इत्तफ़ाक़ात ज़माना से या कुछ दूर नहीं, यूँ भी होता है कि बिछड़े हुए मिल जाते हैं। आठवां हिस्सा में शामिल शेर, देखे पहुँचे कहाँ तक शोरस दिल का असर, सर सर वहशत का यह शोला है भड़काया हुआ। नवा हिस्सा में शामिल शेर, सुन चुके हाल तबाही का मेरी और सुनो, अब तुम्हें कुछ मेरी तकरीर मज़ा देती है, अब तुम्हें कुछ मेरी तकरीर मज़ा देती है। 10वां हिस्सा में शामिल शेर, हर चंद बहुत गौर किया हमने शबो रोज़, दुनिया का तिलिस्मात समझ में नहीं आता। 11वां हिस्सा में शामिल शेर, किस तरह से हो तस्कीन शौक़ कैसा रश्क, मिलेंगे आज उनसे रकीब से मिलके। 12वां हिस्सा का शेर, हाँ ए निगाहे शौक़ मुनासिब है एहतियात, ऐसा ना हो कि बज़्म में चर्चा करे कोई। 13वां हिस्सा का शेर, न पूछो ना मैं अमाल की दिल आवेज़ी, तमाम उम्र का क़िस्सा लिखा हुआ पाया। मरने के दिन करीब हैं शायद के ए हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। इस शेर पर नावल का ख़ात्मा हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ़िराक गोरखपुरी की किताब मन आनम क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों। फ़िराक गोरखपुरी की किताब मन आनम क्या है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों खतूत का मजमुआ। मन आनम फिराक गोरखपुरी का खतूत का मजमुआ है। फिराक गोरखपुरी ने यह ख़त मोहम्मद तुफ़ैल मुदीर नुकुश के नाम लिखे हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, मुझे मादरे वतन की हिमायत के लिए तुम्हें कत्ल करना पड़े तो मैं इस नागवार फ़र्ज़ से मुँह ना मोड़ सकूँगा। आँखों से आंसू जारी होंगे, आँखों से आंसू जारी होंगे, लेकिन तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। हमारे मज़हब में कौम के मुकाबले किसी चीज़ को हकीकत नहीं। यह इक़्तिबास प्रेमचंद की किस कहानी से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर, कातिल। कातिल यह मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ आखिरी तोहफ़ा 1935 में शामिल है। यह मजमुआ 13 अफसानों पर मुश्तमिल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।